الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر طبقے کے لیے رہبری موجود ہے۔ بڑی تسلی کا سامان ہے اگر کوئی آدمی نہایت ادب کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ اگر اسے پڑھے تو حضور کی سیرت میں ہر آدمی کے لیے، ہر طبقے کے لیے اس کی استعداد کے مطابق رہبری موجود ہے۔ کسی سے بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کا ادب ضروری ہے۔ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ ادب کرے گا اتنا زیادہ نوازا جائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جو آدمی حضور سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اللہ کا اتنا زیادہ ہی محبوب بنے گا۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جس آدمی کو آخرت کی طرف جانا ہے، حضور سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسے مرنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ جس کی چاہے زندگی کی نقل کرے، لیکن اگر کسی آدمی کو اس بات پر یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کی بات کی ایک زندگی ہے، تو اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی زندگی نقل کرنے کے لیے، نمونہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ گزشتہ اس بات پر آ کر کے بات ختم ہوئی تھی، قرآن کریم نے سورہ کہف کے بالکل آخر آیت میں، سورہ کہف 15ویں پارے کی ایک سورت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن اسے اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا قرآن، اسے پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور جب تک اسے پڑھنا نہ آئے تو اسے کم سے کم قرآن کریم کو سننا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ یہاں آ کر کے بات ختم ہوئی تھی۔ سیرت کو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ جو لکھا گیا ہے
وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے۔ ہر مصنف کا اپنا الگ نقطہ نظر ہے، ہر مصنف کی اپنی الگ ایک استعداد ہے، اس کے سامنے اس کی تصنیف کا ایک خاص مقصد ہے۔ اسی لیے سیرت کی ہر چھوٹی بڑی کتاب کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص ایک عالم دین کو۔ قرآن کریم نے یہ کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، اعلان کیجئے، کیا اعلان کیجئے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ یہاں آ کر میں نے اس بات کی تشریح کی تھی کہ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے، حضور جو یہ فرما رہے ہیں، یہ خطاب انسانوں سے ہے، عام انسانوں سے۔ کہیں کہ میں آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت تو ایک ذات وحدہ لا شریک لہ کی ہوگی۔ دوسرا، میں کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ کسی عورت کو اللہ نے کبھی نبی بنایا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سجاح ایک عورت ہے جس نے دور اول میں نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا، اور اسی طرح کسی فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا۔ تو حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور نہ میں فرشتوں میں سے ہوں، اور نہ میں جنات میں سے ہوں، بلکہ میں انسانوں میں سے ہوں، تمہاری ہی جیسے۔ اسی لیے حضور کے والدین بھی ہیں، حضور کا ایک خاندان ہے، حضور کی برادری ہے، حضور کا پورا نسب نامہ موجود ہے کہ حضور کے دادا کون تھے، پردادا کون تھے، اوپر تک سلسلے نسب بعضوں نے حضرت آدم تک بھی ملایا ہے، اور بعضوں نے درمیان تک لے جا کر چھوڑ دیا ہے، ایک الگ بحث ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مقام و مرتبے میں آپ جیسا ہوں۔ یہیں آ کر بات ختم ہوئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، اس میں سے ابھی اور بھی 5-6 باقی ہیں۔ جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے ان میں اساتذہ نے علم و فضل و کمال اور طہارت و تقوی کے پہاڑ، جن کے تقوی و طہارت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہمیں نہیں کہتے کہ میں ان جیسا ہوں، اتنی بھی ہمت نہیں۔ تو کیا ہے ایک سنجیدہ مسلمان جس کی عقل ٹھکانے ہے اور جو ہوش و حواس میں ہے، کیا وہ یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا بول اپنی زبان سے نکال سکتا ہے وہ یہ کہے کہ حضور میرے ہی جیسے ہیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ اندھیرے میں اور غلط فہمی میں نہ رہیے۔ علماء دیوبند کا اہل سنت والجماعت نے جو یہ فرمایا ہے
کہ حضور ہماری ہی جیسے ایک بشر تھے، یعنی انسان ہونے میں، باقی لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. فیصلہ ہی کر دیا علماء نے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات، بزرگ، بلند و بالا ہر اعتبار سے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، فرشتوں سے بھی افضل، انبیاء کے بھی سردار، کائنات کے بھی سردار، خاتم النبیین، انبیاء کے بھی نبی، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہاں یہ خصوصیت ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. ذرا اسے کھولتا ہوں. قل انما انا بشر مثل، آگے فرمایا یوحا الیہ، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں کی جاتی. یہ خصوصیت ہے میری، بشر ہوں لیکن میرا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے. ہاں یہیں سے آ کر ذرا اور بات کھولوں میں، اس کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ تو انبیاء کی بات ہے جو چل رہی ہے، یہ تو انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. جن لوگوں کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے، یہ ایک مضمون بنگلور والوں کے لیے نہایت اجنبی ہے. میں یہاں 27 سال سے رہ رہا ہوں بنگلور میں، 1990 پر 7 سے. یہ مضمون بنگلور والوں کے لیے نہایت اجنبی مضمون ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. انبیاء کے مقام و مرتبے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جہاں بحث آتی ہے ایک اللہ کے ولی کی، جہاں بحث آتی ہے اولیاء اللہ کی، وہاں دو قسم کی بے اعتدالیوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک طبقہ نہایت گستاخ، بے ادب، اسے ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے، اس گلی سے ان کا کبھی گزر ہی نہیں ہوا، وہ ناآشنا ہے ان کے مقام و مرتبے سے. اور کیا کہوں، مجھے اور کھل کر کہنے دیجئے، ہم سب تو عوام ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، اب ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ایک اولیاء اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، عام انسانوں سے ان کے کیا امتیازات ہوتے ہیں، اللہ ان کو کن خصوصیات سے نوازتے ہیں. اس سے اب یہ مدرسوں میں پڑھنے والا طبقہ بھی ناآشنا ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے اب اسے پورے ملک کی اور عالمی پیمانے پر کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو علماء دیوبند نے ایک زمانے میں انبیاء کے اور خدا کے اور نبی کے درمیان جو فرق ہے اسے کھل کر بیان کیا کہ خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ایک خدا ہوتا ہے، ایک محمد ہوتے ہیں، اسے بیان کیا. یہ جو ولی ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، وہ بھی ہماری ہی جیسی 2 آنکھوں والا، 2 کانوں والا، اس کی بھی ایک ناک ہوتی ہے، اس کی بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہوتے ہیں. لیکن ایک باطنی حقیقت ہے، نسبت اللہ سے اس کا ایسا خاص تعلق ہوتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ہونے کے باوجود زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس سے اللہ کا خاص تعلق ہے، اس کے دل پر فیصلے نازل کیے جاتے ہیں، اس کے دل پر امت کی رہبری نازل کی جاتی ہے. یہ وہی طبقہ ہے جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن نے جہاں اس کا تذکرہ چھیڑا ہے وہاں انبیاء پر آ کر سلسلے کلام کو ختم نہیں کیا، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقات کو بیان کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ
یوحا الیہ، نبی کے دل پر تو وحی نازل کی جاتی ہے، ولی کے دل پر وحی نازل نہیں ہوتی. آپ غلط فہمی میں نہ رہیے، وحی نہیں، میں وحی کی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے دل پر بھی اللہ کے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں. ایک انسان ہے، ایک حقیقت ہے. یہی وہ غلطی ہے جن کو اللہ نے قابل بنایا ہے، مقبول بنایا ہے. ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے امت آج گمراہیوں کے دلدل میں بھی پھنس رہی ہے اور ذلت کا شکار ہوتے جا رہی ہے. وہ اس امت میں اس وقت جو قابل لوگ موجود ہیں، مقبول لوگ موجود ہیں، ان کی قابلیت اور مقبولیت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ ایک لمحے کے لیے تیار نہیں ہے. ہی آ کر گزشتہ جمعہ میری بات ختم ہوئی تھی. یہ سیرت کو بیان کرنے کا ایک الگ انداز ہے جو اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی سیرت سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، صحابہ پر احسان جتلاتے ہوئے وہ کیا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، قریب تھا کہ تم جہنم میں گر پڑتے. ہم نے ایک نبی کو مبعوث کیا اور اس نے تمہاری کمر کو پکڑ کر کے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. وہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ تو جاہلیت کا دور تھا، اس زمانے کا نام ہی جاہلیت ہے، اس لیے کہ جہالت ہر عیب اور کمزوری کی بنیاد ہے. جہالت سے ہر عیب پیدا ہوتا ہے، علم سے عیب دور ہوتا ہے. ایک آدمی کو علم آتا ہے تو اس کا ادنا نفع یہ ہے کہ علم آنے کے بعد آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا بھی ہے تو وہ اس غلط کام کو غلط کام سمجھ کر کرتا ہے. یہ علم کا ادنا نفع ہے. اگر اس کام کو غلط سمجھ کر کے اس نے غلط کام سے توبہ کر لی، میں اب نہیں کروں گا اس کے قریب، یہ علم کا اعلیٰ نفع ہے، یہ علم کا کامل نفع ہے. لیکن علم کا ادنا نفع یہ ہے کہ ایک آدمی کو علم آ گیا، علم آنے کے بعد اس نے، مثال کے طور پر سود ہے، سود حرام ہے. اب تک ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سود لینا دینا حرام ہے، وہ اس میں ملوث تھا، لیکن اسے علم آیا. علم آنے کے بعد اس نے توبہ کی، علم آنے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی. ایک تو ایک آدمی نے توبہ کی تو وہ علم کا کامل نفع ہے، اسے علم کا پورا نفع پہنچا. اسے ڈاکٹر نے ایک آدمی کو بتایا کہ بھائی تم کو ٹی بی کی بیماری ہے، یہ دوائی کھاؤ، تو اس نے اس دوائی کو استعمال کیا تو اسے شفا ہو گئی. یہ ہے کہ آدمی کو علم آیا لیکن اس نے اس علم کے تقاضے کو پامال کیا، علم کے تقاضے پر عمل نہ کیا. لیکن اتنی بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، دل میں اتر گئی کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام غلط ہے. وہ بات اندر اندر سے اسے کاٹ رہی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اندر اندر سے اسے کاٹے. چھوڑا نہیں ابھی اس نے توبہ نہیں کی، لیکن اس غلط کام کو وہ آدمی غلط سمجھ کر رہا ہے. تو یہ علم کا ادنا نفع ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ایک آدمی
بے دین کو دین سمجھ بیٹھا. ایک چیز دین نہیں ہے، ایک چیز دین نہیں ہے، لیکن اس نے اسے دین سمجھ لیا. تو جس چیز کو آدمی نے نیکی سمجھ لیا، دین سمجھ لیا، تو اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ تو آدمی گناہ سے کرتا ہے، توبہ تو آدمی گمراہی سے کرتا ہے، توبہ تو آدمی بے دینی سے کرتا ہے. جس چیز کو آدمی نے دین سمجھ رکھا ہے اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو زمانے جاہلیت اس دور کا نام ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تھے. تو قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم جہنم میں گر پڑتے. اللہ نے حضور کو مبعوث فرمایا، انہوں نے تم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. اور اب بھی جو آدمی جہنم میں گرنے سے بچنا چاہتا ہے اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر پناہ لینا ہوگا. دوسرا کوئی راستہ، کوئی آپشن نہیں ہے حضور کے علاوہ. وہ تو زمانے جاہلیت تھا. آپ کو کیا بتاؤں، جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو جائیداد تقسیم ہوتی ہے نا. باپ کا گھر ہے، باپ کا بینک بیلنس ہے، اس کی کھیتیاں ہیں، باغات ہیں. جہاں یہ تقسیم ہوتا وہیں پر ماں بھی بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی. آپ اندازہ لگا رہے، وہاں بیوی اور ماں میں فرق نہیں تھا. اتنی جہالت تھی. لڑکیوں کو اتنے سنگ دل تھے. جس زمین پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، مبعوث کیا گیا، وہاں کی زمین پتھریلی تھی. آج بھی وہاں کچھ نہیں اگتا. آپ جا کر دیکھیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ریتیلی زمین ہے، شدت کی گرمی ہے. پتھریلی زمین پر، سخت زمین پر حضور کو بھیجا گیا. زمین بھی سخت تھی، اور جن لوگوں کے درمیان حضور کو بھیجا گیا ان کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے. اب اندازہ لگائیے تھوڑا کہ ایک آدمی آج کے دور میں اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو تک نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اتنے سخت دل تھے. اور دلوں کی سختی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. الزواجر ایک کتاب ہے علامہ ابن حجر حیتمی کی، جس میں 700 گناہوں کا ذکر ہے. کتنے؟ 700 گناہ. ایک علامہ ذہبی کی کتاب ہے جس میں 70 گناہوں کا ذکر ہے. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، آپ لے کر پڑھیے. اس میں جن جن گناہوں کا ذکر ہے اس سے توبہ کرنے کی میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کیجیے. 700 اس میں اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کسی نے. اس میں انہوں نے دلوں کی سختی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. ہم گناہ کی دلوں کی سختی کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو اتنے سنگ دل تھے، وہ کم بخت بد نصیب اپنے لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. لڑکی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن یہ اس ڈر سے کہ ہمارا گزارا ہی مشکل ہے، ان کی روزی کا انتظام ہم کہاں سے کریں گے. اللہ سے اتنے ناآشنا تھے، اللہ کی رزاقیت سے، کی معرفت سے اتنے دور تھے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین و آسمان کو جو چلاتا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے جس لڑکی کو، جس بچی کو، وہ اپنی روزی لے کر پیدا ہوتی ہے، بلکہ روزی پہلے آ جاتی ہے دنیا میں، بچے بعد میں آتے ہیں دنیا میں. روزی پہلے آتی ہے، بچے بعد میں آتے ہیں دنیا میں. اس حقیقت سے وہ بے خبر تھے.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے باخبر کیا. زناکاری کوئی عیب نہیں تھا، بدکاری کوئی عیب نہیں تھی. لا تعداد بیویوں کا رواج تھا، کوئی تید محدود کوئی عدد ہی نہیں. جتنے چاہے لڑکیوں سے دوستی کرو، جتنے چاہے عورتوں سے اپنی خواہش اور ہوس کو پوری کرو، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی عیب نہیں. یہ وہ زمانہ تھا. اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں جنگ چلتی تھی، اور جو جنگ ختم ہو چکی ہے اگر اس کا تذکرہ بھی چھڑ جاتا، پرانی سمجھیے کہ 20 سال پہلے ایک جنگ ہوئی، اگر کسی محفل میں اس جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا جاتا تو پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی. اتنے بے قابو تھے، غصے پر ان کو کنٹرول نہیں تھا. ایسے گویا دنیا ایک جہنم بنی ہوئی تھی. اسی کو ایک لفظ میں قرآن نے تعبیر کیا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ اکبر. اور سلام ہو اکبر آبادی کی اس تعبیر پر جنہوں نے اس پورے ایک پس منظر کو ایک شعر میں سمونے کی، گویا دریا کو کوزے میں انہوں نے سمونے کی کوشش کی ہے. خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اونٹ چرانے والے، اونٹوں کے ساربان، ان کو اللہ نے امت کا امام بنا دیا، وہ حضور کے صدقے میں بنا دیا. ہر جہالت مٹ گئی، دنیا جنت میں تبدیل ہو گئی. اسی کو کہا خود جو نہ راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ پر اور بت پرستی، بلکہ شدید بت پرستی ان کا مذہب تھا. جس چیز کو بھی دیکھتے کہ اس میں کچھ نفع ہے، اس کے سامنے یہ قیمتی ماتھا ٹیکنا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا. میں کیا کہوں، ایک بات میں کہوں ہے تو بے جوڑ. ہمارے ابھی عقل خواہ کے صدر مفتی جعفر صاحب تشریف لائے تھے. مسیح العلوم کے ایک جلسے میں خطاب کرتے انہوں نے عجیب بات کہی، کہا کہ مشرکین مکہ بت پرست تھے. بولو کیا تھے؟ مشرکین مکہ بت پرست تھے. اور کہا ہم سب بت پرست تو نہیں ہیں لیکن مردہ پرست ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم بزرگوں کی زندہ رہتے ہوئے قدر کرنا نہیں چاہتے. مرنے کے بعد کہیں گے بہت اچھے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت پتے کی بات کہی. ایک انگریز اجمیر کو آیا اور اس نے جانے کے بعد اپنے سفر نامے کو اس نے مرتب کیا تو اس میں اس نے عجیب بات لکھی اور یہ کہا کہ میں ہندوستان گیا تھا اور وہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی. وہ یہ دیکھی کہ وہاں ایک مردہ پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے. یہ قوم بت پرست تو نہیں ہے لیکن یہ قوم مردہ پرست ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو عجیب لگے گی. بنگلور والوں کے لیے بہت باتیں عجیب ہیں، اجنبی ہیں. اس لیے کہ میں نے یہاں کے، کیونکہ میں 27 سال سے یہاں یہیں میں نے پڑھا، پھر دارالعلوم گیا، پھر میں یہیں آیا، مجھے یہاں کی نفسیات کا کافی اندازہ ہے. اور بات میں اللہ کے بھروسے پر آپ کو کہتا ہوں بھائیوں، جو نسبت اللہ نے خواجہ اجمیری کو اور جو نسبت اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، جو نسبت کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے گلبرگہ میں آرام فرمانے والے خواجہ گیس الدراز کو عطا فرمائی تھی، اسی درجے کی اتنی ہی طاقتور نسبت لیے ہوئے اس وقت بھی ہمارے درمیان بزرگان دین موجود ہیں. یہ وہی نسبت ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو صحابہ کے راستے سے ہوتے ہوئے اکابر دیوبند کو ملی ہے. ہم اس امانت کو سینے سے لگائے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ ہم اس کو قیامت تک پہنچاتے رہیں گے. بے سر و سامانی ہے بظاہر، کوئی سہارا نہیں، لیکن جس نسبت کی حفاظت کا ذمہ
اللہ نے نظر نہ آنے والی طاقت نے لے رکھا ہے، اس کا اب تک کسی طاقت نے مقابلہ نہیں کیا۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں عرض کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ یتیم پیدا ہوئے، کوئی سہارا نہیں، نہ باپ کا سہارا، نہ ماں کا سہارا، نہ حکومت ہے، نہ خزانے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ کی طاقت پر ابھرنے والا یا نبی، دنیا کے جھوٹے سہاروں کو توڑ کر اللہ نے یہ بتایا کہ اس نبی کے ابھرنے کے لیے دنیا کی طاقتوں سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس پروردگار کی طاقت کافی ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قوم مردہ پرست ہے۔ کسی بھی بزرگ اور عالم کی قدر کرنے کے لیے اس قوم کے لیے موت شرط ہے۔ مرے گا تو ادب کریں گے، زندہ رہتے ہوئے نہ ادب کریں گے نہ استفادہ کریں گے، یا نہیں تو اس وقت جائیں گے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب وہ ہل رہے ہوں گے، بولا بھی نہیں جاتا، چلا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا، کچھ سنا بھی نہیں جاتا۔ اب بولو تو کچھ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں لوگ پہنچتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ کوئی ایک آدمی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ارے ہم کو ہماری بیماری کا پتا دو، ہماری بیماریوں کا علاج کرو، ہم کو آخرت کی طرف جانا ہے۔ ان بیماریوں کو، ان کمزوریوں کو لے کر ہم آخرت کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہماری بیماریوں کو اللہ کے واسطے دور کرو۔ بھائیو، ایسے لوگ ہمارے درمیان، طاقتور لوگ یہ بیضا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری بیماریوں کو کھرچ کھرچ کر نکال سکتے ہیں۔ میں کیا کہوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے، بڑے لوگ موجود ہیں، ہم لوگ بہت بے ادب ہو چکے ہیں اور نہایت ناقدردان ہم ہو چکے ہیں۔ جب حضرت محمد رسول برائیوں کا تذکرہ آپ نے سن لیا، چاروں طرف کیسی برائیاں تھی، اس کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک آدمی کی اصلاح کے لیے نہیں، یہ ایک محلے، یہ ایک شہر، یہ ایک برادری، اور یہ قوم، یہ ایک وطن، یہ ایک ملک نہیں، پوری دنیا کی برائیوں کو ختم کرنے کا حوصلہ لے کر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا کی برائیوں کو ختم کرنے کا حوصلہ لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ بھائی کمیٹی بناؤ، بھائی انجمن قائم کرو، صدر بناؤ، سیکریٹری بناؤ، فنڈ جمع کرو۔ نبوت کی ترتیب کو غور فرماتے چلیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنا سارا وقت اور ساری قوت اور ساری توانائی اپنے آپ کو بنانے میں لگا دی۔ یہ ہے اصلاح کی ترتیب۔ امت کی اصلاح اپنے سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر محنت کرے، پھر وہ جو مقصد لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ان اسباب کو قریب کر دیتے ہیں۔ حضرت میں دور نہیں جاتا، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا، لوگ کھانا پہنچاتے تھے، وہ اللہ کا بے نیاز بندہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی فاقے سے ہے۔ ایسے آدمی سے اللہ نے، وہ تو نبی کی بات ہے چھوڑو، وہ تو بہت بڑی قوتیں لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ میں تو ایک اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، میں تو محمد قاسم نانوتی کی بات کر رہا ہوں جو نہ بادشاہ تھے، میں تو شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کی بات کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن یہ ایک مقصد لے کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ نے ساری دنیا کے اسباب کو قریب کر، ایسے افراد دیے، انہوں نے اس مشن کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا اور پوری دنیا میں انہوں نے کام کیا۔ یہ ہے اپنے اوپر محنت کرنے۔ کیا محنت کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ گئے اللہ سے لو لگایا، اپنی کمزوریوں کو دور کی، اپنی علمی کمزوریوں کو بھی دور کی، اپنی عمل کی کمزوریوں کو بھی دور کی، اپنی اخلاق کی گراوٹوں کو بھی دور کیا۔ اب آئیے وہاں پر میں آتا ہوں سب سے پہلے کہ حضرت محمد الرسول اللہ آپ سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ توشہ باندھ کر پہاڑ پر 8 دن تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے۔ آپ نے غور کیا کبھی اس کی حقیقت پر
کہ ایک اللہ کا نبی اللہ کی طرف لو لگا رہا ہے، امت کی یہ بد کرداریاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ایک راستہ مانگ رہا ہے، تدبیر مانگ رہا ہے، تو فنڈ جمع کر کے کمیٹی بنا کر صدر سیکریٹری بنا کر کے نہیں، اپنی کمزوریوں کو وہاں بیٹھ کر اللہ سے لو لگایا ہوا ہے، اللہ ہی نے اس کو تدبیر بتائی، قرآن نازل کیا اور حضرت جبریل کو بھیجا اور کیا کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تم کو قوم کی اصلاح کی تدبیر اس راستے سے کرنی، اس ترتیب سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے قوم کو یہ کہو کہ علم حاصل کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرے کرو، صدقہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، پانی پلاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، پڑھو تو پتا چلے گا صحیح کیا، غلط کیا، حق کیا، باطل کیا، رات کیا، دن کیا، صحیح کیا، غلط کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، پڑھو گے تو پتا چلے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کوئی بھی دینی فرقہ جو آدمی علم سے کٹا ہوا ہے وہ گمراہ ہے، اگر اس وقت گمراہ نہیں ہے تو چند سالوں میں گمراہ ہو جائے گا۔ علم حاصل نہ کرنا اپنی جہالت پر راضی ہونے کا فیصلہ ہے۔ ایک نبی کا امتی جاہل نہیں ہو سکتا، ایک نبی کا امتی عبادت گزار بھی ہے، ایک امت حضور کا امتی عالم بھی ہے۔ یہ صرف عالم نہیں ہے، اس کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس کو علم حاصل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور پوری امت تک یہ علم پہنچانا ہے۔ تو بات یہاں کر آ گئی، تو یہ پہلی وحی ہے۔ حضور نے امت کا یہ حال دیکھ کر کے اصلاح کی ترتیب کا کام یہاں سے شروع کیا تھا، یہ وحی کا وہ سبق ہے۔ بات یہاں ختم کیجئے، آئندہ پھر اس کے آگے کیسا کام کیا سرکار نے، کیا حالات تم کو پیش ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ حضرت محمد، یہ ایک طرف تو میں وہ بتاؤں گا آگے چل کر کہ جب حضور نے یہ کلمہ لے کر کے حضور کھڑے ہوئے، دین کی دعوت لے کر، توحید کا علم لے کر کے حضور کھڑے ہوئے بت پرستی کے ماحول میں، تو ایک تو یہ ہے شدید مخالفتیں، اسی مخالفتوں کے دوران آسمان پر بیٹھنے والا وہ رب العالمین، وہ رب العزت والجلال حضور کو تسلی دیتے ہوئے، ان کی مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یہ مخالفتیں دھوئیں کی طرح ہیں، اس کی طرف یہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہے مخالفتیں، آسمان پر بیٹھنے والا اندھا نہیں ہے، یہ بڑی بڑا طاقتور خدا، وہ دیکھ رہا ہے ان مخالفت کرنے والوں کو، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا خدا بھی وہی ہے جو تمہارا خدا ہے، ہم نے ہی تمہاری مخالفت کرنے پر ان کو لگا دیا ہے، تاکہ دنیا کو ہماری طاقت کا اندازہ کرائے تھوڑا، کہ ایک یتیم بچہ ان مخالفتوں کے درمیان اپنا مشن لے کر کھڑا ہوتا ہے تو ان مخالفتوں کے درمیان ہم اسے کیسا ساتھ دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک یتیم بچے کا نام لیا جاتا ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ اذانوں میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اقامت میں کہا جاتا ہے، اس کے بغیر اذان نامکمل ہے، اس کے بغیر اقامت نامکمل ہے، التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی، اس کے نام کے بغیر ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہے۔ کیسا بلند کیا ایک یتیم پیدا ہونے والے بچے کے مرتبے کو اللہ نے رہتی۔ آپ یہاں بیٹھ کر کرسی پر میں محلے کے کسی مالدار کا نام لے کر تعریف میں ایک جملہ بھی کہوں تو جمعہ کے باہر لوگ مجھے میری گردن پکڑ لیں گے کہ تم نے اس مالدار کا تذکرہ کیوں کیا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے بزرگوں کہ ہم نام لیتے جاتے ہیں، لوگ وہ عمل کرے نہ کرے، حضور کو آئیڈیل بنائے نہ بنے، اندر سے خوش تو ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔